اکثر ہم بالی ووڈ سائنس فکشن فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کے ذریعے لوگ ماضی میں بھی جا سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی۔ اب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ وقت میں سفر کرنا صرف قصے کہانیوں تک ہی محدود ہے، لیکن سائنس نے ثابت کر دیا کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے اور ہم وقت میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں اور میں ہوں زیڈ اے ملک۔ آج ہم جو موضوع میں نے بیان کیا ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ روشنی کی وجہ سے ہے، جس کی رفتار 1,86,000 میل تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی کوئی چیز اگر زمین سے 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے تو اس سے ٹکرا کے آنے والی روشنی کی کرن ہماری آنکھوں تک 1 سیکنڈ میں پہنچے گی۔ اس طرح ہمیں وہ چیز 1 سیکنڈ پہلے والی نظر آئے گی۔ سورج کا فاصلہ زمین سے 150 ملین کلومیٹر ہے اور اس کی کرن ہم تک تقریباً 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ مثلا اگر ہم روشنی کی دگنی رفتار سے سورج تک جا کر واپس آ جائیں تو ہمارا جانا اور واپسی 8 منٹ میں ہوگی۔ اس طرح زمین پر پہنچ کر ہم خود اپنے آپ کو واپسی کا سفر کرتے دیکھیں گے، کیونکہ روشنی کی وہ کرنیں جو ہم سے ٹکرا کر اور ہماری متحرک تصاویر یعنی امیجز لے کر زمین کی طرف آ رہی تھی، ہم ان سے پہلے 4 منٹ میں زمین پر آ گئے اور وہ بعد میں ہماری آنکھوں میں داخل ہوئیں۔ یہی سفر وقت یا ٹائم ٹریول ہے، یعنی ماضی یا مستقبل میں سفر۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں کار فرما ان کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر ان کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ آیات تھی سورہ آل عمران کی 191 اور 190۔ واقعہ معراج کے علاوہ بھی اسپیس ٹائم فولڈ ہونے کے کئی واقعات ہیں، جن میں سے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ اسلامی قائد کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بڑا مشہور ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس واقعے کا بھی جائزہ لیں گے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اسپیس ٹائم فولڈ ہو جانے کے بے شمار واقعات کا ذکر ہے۔ مرحوم ڈاکٹر مولانا اسرار احمد نے قرآن پاک کی تفسیر میں سورہ نمل کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کوٹ کیا، جہاں ایک انسان ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ تو مولانا بات کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ کوئی نبی نہیں تھا، لیکن ظاہر اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، یعنی اس کے پاس اسم اعظم یہ ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اس نے ٹیلی پورٹیشن کو ممکن بنایا۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ سائنس جس حساب سے ترقی کر رہی ہے تو عنقریب یہ ممکن ہے کہ مادی اشیاء کو لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کوئی مشکل کام نہ رہ جائے۔ تو بلا شبہ اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر دکھاتے ہیں۔ جس طرح اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہماری الہامی کتاب جیسے میں نے ابھی بیان کیا قرآن پاک میں کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے، اسی طرح ہم ذرا دیگر اگر مذاہب کا جائزہ لیں جیسے سامی مذہب، تو اس میں بھی کچھ واقعات اور چیزیں ایسی ملتی ہیں جس میں ٹائم ٹریول کا آپ کو ذکر ملتا ہے کہ ٹائم ٹریول پاسبل ہے۔ اسی طرح سناتن دھرم جس کو ہم ہندو مت کہتے ہیں، اس میں بھی ٹائم اینڈ اسپیس ٹریول کا ذکر ملتا ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق 3 ازمنہ ہیں، یعنی بھوت کال، ورتمان اور بھوش کال۔ بھارت کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے 4 میں سے 3 ویدوں رگ وید، سام وید اور یجر وید، چوتھا وید اتھر وید جو مختلف تاریک شکتیوں کو جگانے کے لیے جاپے جانے والے شلوکوں پر مبنی ہے۔ اس میں ٹائم ٹریول کا ذکر اس شدت سے کیا گیا کہ ٹائم ٹریول سے متعلق اشلوکوں کو ویدوں سے نکال کر دیکھا جائے تو ان شلوکوں کے بغیر اگلی بات بالکل بلائنڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد زرتشیوں کا مقدس کتاب یعنی جو ہے یاشنا، اس کے پہلے باب کا 46واں بند ہے اوستا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زرتش زمانہ قبل تاریخ میں جا کر
اورا مزدا کے ساتھ مل کر کچھ ایڈجسٹمنٹس کر کے زمانہ حال میں واپس آتے ہیں۔ بدھ مت کی کتاب تریپتیکا میں بدھ کے 1000 نوری سال کے سفر کا روشنی کی رفتار پر سفر کرنے کا قصہ بیان کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام مذاہب میں کسی بھی مشین یا اوزار کے استعمال کا ذکر نہیں ہے سوائے اسلام میں براق کی سواری کے۔ چلیں یہاں ایک منطقی بات تو کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کو استعمال کیا، مگر عقل انسانی دلیل مانگتی ہے کہ وہ سواری یعنی براق کہا گیا تو موضوعاتی جو سواری ہے وہ ہے کہاں؟ آج جب کائنات کی قدامت، زمان و مکان کا مطلق ہونا، یہ سب نظریات قدیم سائنس بن گئے ہیں، جبکہ مذہب کے ساتھ ملتی جلتی باتیں کرنے والے نئی سائنس، ماڈرن سائنس بن کر راج کرنے لگے۔ ناسا کے زیر انتظام ایک مشین یعنی شپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے اسپیس ٹائم ویب ڈرائیو۔ یہ شپ اسپیس ٹائم میں فولڈ پیدا کر دے گی جس میں اسپیس ٹائم میں روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز سفر ممکن ہو سکے گا۔ چونکہ گریویٹیشنل ویو کی اپنی رفتار ہی روشنی کے برابر ہے، اس لیے اس شپ کا سفر آئنسٹائن کے قانون کی وائلیشن بھی نہیں کرے گا۔ کوئی شے روشنی کی رفتار پر یا اس سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی، اور یہ شپ روشنی کی رفتار سے کئی گنا زیادہ رفتار پر بھی سفر کرے گا۔ اسپیس ٹائم ویب ڈرائیو خود اسپیس ٹائم کی موج پر سوار ہو کر چلے گا، اس لیے قانون کی وائلیشن نہیں ہو سکتی۔ اس کو الگ ویبری ڈرائیو بھی کہتے ہیں۔ الک ویبرے اس سائنسدان کا نام ہے جس نے اس مشین کو ڈیزائن کیا۔ اگر یہ شپ کامیابی سے بنا لی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے براق کا ذکر ملتا ہے تو اس کا چلے کمزور سے لیکن ایک وجود سامنے آ جائے گا۔ ٹیلی پورٹیشن اور ٹائم ٹریول پر ان کو جب شواہد ملنا شروع ہوئے تو ظاہری بات ہے انہوں نے تجربات بھی ہر صورت کرنے تھے۔ تو پہلا واقعہ فلیڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اکتوبر 1943 دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر سے تنگ اتحادی مل کر کوئی حل تلاش کرنے لگے کہ کس طرح ہٹلر کی جنگی کشتیوں سے ملنے والے نقصان سے بچا جائے۔ اس کام کے لیے منصوبہ جو ہے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی ہمراہی میں تیار ہوا، اور یہ منصوبہ تھا کہ ایک بحری جہاز پر یہ تجربہ کیا جائے کہ یہ نظروں سے اوجھل ہو کر پلک جھپکنے میں دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ مہم تھی، لہٰذا انتہائی رازداری سے مراحل طے کیے گئے، اور وہ دن آن پہنچا جب فلاڈیلفیا کے مقام پر کافی فاصلے سے آئنسٹائن اور اس کے ساتھ موجود ٹیم دوربین سے نظریں جمائے اپنے اس جہاز کا معائنہ کر رہے تھے جس پر میگنیٹک ویوز ڈالنی تھی تاکہ یہ ٹیلی پورٹ ہو۔ ادھر اس جہاز کا بدقسمت عملہ یکسر بے خبر تھا کہ ان کو کس سنگین تجربے کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ جہاز پر چاروں طرف سے طاقتور میگنیٹک شعاعیں مخصوص فریکوینسی سے ڈالے گئیں۔ جو ہی شعاعیں جہاز پر پڑیں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور وہ بحری جہاز غائب ہو گیا۔ ادھر یہ سارا عملہ اپنی کامیابی پر خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ اگلے مرحلے میں انہوں نے جس جگہ تعین کیا تھا یہ جہاز وہاں ظاہر ہوتا تو تجربہ مزید کامیاب ہو پاتا، لیکن 10 سے 20 منٹ تک اس جہاز کے کہیں پر موجودگی کی اطلاع نہ پائی تو یہ پریشان ہو گیا کہ جہاز گیا تو گیا کہاں۔ ابھی اسی شش و پنج میں گرفتار ہی تھے کہ جہاز دوبارہ اپنی اسی پرانی جگہ یعنی ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ یہ فوراً اس کی طرف بڑھے کہ جا کے عملے سے پتہ کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آگے کا منظر ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ جہاز پر موجود لوگوں کی حالت قابل رحم تھی، کچھ جھلس کر مر چکے تھے، کچھ جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن ہو چکے تھے، اور جو چند ایک کسی طرح بچ بھی گئے تھے تو یہ نارمل نہ رہے تھے، گویا ان کو پاگلوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر فوری طور پر بند کر دیا گیا، اور وہ ریکارڈ مٹا دیے گئے جن سے پتہ چلتا ہو کہ امریکی جہاز جو فلاڈیلفیا میں اس تجربے کا شکار ہوا، جس عملے کی اموات واقع ہوتی ان کے لواحقین کو یہ پیغام بھیج دیا گیا کہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا اور آپ کے یہ وارث مارے گئے۔ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہتا اگر برسوں پہلے بلک اے آئی نامی سائنسدان اپنی زبان نہ کھولتا جو کہ اس پروجیکٹ کا حصہ رہا۔ اس تجربے کا دوسرا عینی شاہد کارلس ایلن تھا جو اسی ڈیک پر ملازم تھا جہاں یہ تجربہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ امریکہ میں آج تک کوئی تحقیقاتی کمیشن قائم نہ ہو سکا کہ یو ایس ایس ایلڈرج اور اس کے عملے کو بتائے ایک غیر انسانی تجربے کا شکار انہیں کیوں بنایا گیا، لیکن اس تجربے سے جڑے کئی لوگ جو کہ ہوش ربا تفصیلات بتاتے ہیں جن کو یہ جھٹلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال طاقت اور اقتدار کی چاہت میں انسان پر اس سے بھی بڑے بڑے ظلم ہوتے رہے ہیں،
تو ان سے کچھ بعید نہیں کہ ایسا تجربہ نہ کیا گیا ہو، بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہر ممکن کوششیں جاری رکھی گئیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہٹلر کے دور میں ایک خفیہ جگہ ٹنل بنا کر ڈی گلاک نامی مشین بنائی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ایک ایسا انرجی کا ببل پیدا کرنا تھا جس کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں بگاڑ پیدا کر کے وارم ہول بنایا جا سکے، جس سے نازی فوجی چند گھنٹے آگے مستقبل میں یا ماضی میں جا کر دشمن کی فوج کی اگلی حکمت عملی دیکھ سکیں۔ ان کو کتنی کامیابی ہوئی اس کے بارے میں پورے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جرمنی پر اتحادیوں کا حملہ ہو جاتا ہے، ہٹلر کو شکست ہوتی ہے۔ یہی دلچسپ بات ہے کہ ان کو ہٹلر کی لاش ملی، نہ ہی وہ اسے گرفتار کر سکے۔ جہاں یہ مشین بنائی جا رہی تھی وہاں یہ مشین تو نہیں ملتی، صرف چند ٹوٹے مشینوں اور سائنسدانوں کی جلی ہوئی لاشیں تھیں۔ اور اس واقعے کے ٹھیک 20 سال بعد امریکی ریاست پینسلوانیا میں آگ سے لپٹی ایک مشین آسمان سے ایک ویران جگہ پر آن گرتی ہے۔ اس مشین کو دیکھنے والے عینی شاہدین نے جو نقشہ بتایا وہ ڈائی گلاک سے ملتا جلتا تھا۔ شاہدین کے مطابق اس میں ایک جلی ہوئی لاش بھی ملی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر CIA نے اس جگہ کا گھیرا کر لیا اور مشین کے ٹکڑے لاش سمیت لے گئے، اور یہ بھی ٹاپ سیکرٹ بن گیا۔ البتہ کچھ صحافیوں نے واقعات کی کڑی سے کڑی ملائی تو ان کے مطابق یہ ہٹلر کی لاش ہو سکتا ہے اس نے مشین 20 سال کے بعد مستقبل میں داخل ہونے کا وقت مقرر کیا، اور وہ آ تو گیا لیکن ورن ہول کے اندر برقی لہروں کی شدت نے اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ماضی میں لوگ کس طرح ٹائم ٹریول کے لیے کوششیں کرتے رہے کہ ہم ماضی میں اور مستقبل میں جا سکیں۔ ٹائم مشین کے کانسیپٹ پر ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، آپ کو کچھ میں نے مزید ریسرچ کے حوالے سے بتانا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی اس وقت ٹیلی پورٹیشن یا جو ماضی اور مستقبل میں جانے کے حوالے سے اس وقت تک جو کامیابی اس حوالے سے بھی بڑی اہم خبریں ہیں جو ابھی تک عام ذرائع سے سامنے نہیں، لیکن انہوں نے بڑے خاص ذرائع سے حاصل کر لی ہیں کہ کون کون کیا کیا کوشش کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ٹائم کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ بڑا محدود سا ہے تو پروگرام کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ سراغ رساں کی اگلی قسط میں یہیں سے ہم بات کو شروع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹائم ٹریول اور کے حوالے سے مزید ابھی تک کچھ ماضی کے چیزیں تو کافی ساری میں نے بتا دی، لیکن کچھ چیزیں اب مستقبل کی بھی آپ کو بتانا باقی ہیں۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔